حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی ان کی تکمیل کے دوران ہی نصارہ فتح ممالک عالم کا ارادہ کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بے شمار ممالک پر قابو حاصل کرنے کے بعد ان پر حکمرانی کریں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب و شام پر حکمرانی کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ سادات کے وجود سے تمام ممالک کو خالی کر دیا جائے اور نسل محمدی کا ایک فرزند بھی باقی نہ رہے۔ چنانچہ وہ سادات کو نہایت بے دردی سے قتل کرے گا۔ پھر اسی دوران بادشاہ روم کو نصارہ کے ایک فرقے سے جنگ کرنا پڑے گی۔ شاہ روم ایک فرقے کو ہم نوا بنا کر دوسرے فرقے سے جنگ کرے گا اور شہر قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا۔ پھر وہ نصارہ کے دوسرے فرقے کی معاونت سے فرقہ مخالف کے ساتھ مقابلہ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو زبردست فتح نصیب ہوگی۔ فتح اسلام کے باوجود نصارہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی۔ اسی پر نصارہ اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور نصارہ غالب آ جائیں گے۔ بادشاہ اسلام قتل ہو جائے گا اور ملک شام پر بھی نصرانی جھنڈا لہرانے لگیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچا کر مدینے کی طرف کوچ کریں گے اور نصرانی اپنی حکومت کو وسعت دیتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور مسلمان اپنی جان بچانے سے عاجز ہوں گے۔ اس وقت وہ گروہ در گروہ سارے عالم میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور ان کی جانیں بچ سکیں، اور عوام ہی نہیں بلکہ عرفاء، اولیاء کرام، علماء، خواص تمام جستجو میں مشغول و مصروف ہوں گے کہ ناگاہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ میں رکن و مقام کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ مجمع البحرین میں درج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ قریہ قرہ جو مدینے سے بطرف مکہ 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے نکل کر مکہ معظمہ سے ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے، ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ملک آواز دیتا ہوگا کہ یہی امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل آواز دیں گے اور ہوا اس کو ساری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ معصوم علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق کسی کا کوئی وقت معین کرنا فی الحقیقت اپنے آپ کو علم غیب میں خدا کا شریک قرار دینا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے، ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اور پاؤں میں انہی کی نالین مبارک ہوگی۔
وہ اپنے سامنے چند بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا، اور اسی حالت میں کہ وہ تنہا بغیر کسی رفیق کے کعبۃ اللہ میں آ جائیں گے، جس وقت عالم سیاہی شب کی چادر اوڑھ لے گا اور لوگ سو جائیں گے۔ اس وقت ملائکہ صف بہ صف ان پر اتریں گے اور حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام انہیں نوید الہی سنائیں گے کہ ان کا حکم تمام دنیا پر جاری و ساری ہے۔ یہ بشارت پاتے ہی امام علیہ السلام شکر خدا بجا لائیں گے اور رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر بآواز بلند ندا دیں گے کہ اے وہ گروہ جو میرے مخصوصین میں سے ہو، اور وہ لوگ جن کو حق تعالیٰ نے روئے زمین پر میرے ظاہر ہونے سے پہلے میری مدد کے لیے جمع کیا ہے، آ جاؤ۔ یہ ندا حضرت کی ان لوگوں تک، خواہ وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں، پہنچ جائے گی، اور وہ لوگ یہ آواز سن کر چشم زدن میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ یہ لوگ 313 ہوں گے اور نقیب امام کہلائیں گے۔ اسی وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو صفحہ دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہوگا، جس سے ان کی طبیعتیں مسرور ہو جائیں گی، مگر مومنین کو اس وقت تک معلوم نہ ہوگا کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما، اور ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں مومنین برحق اور ناصرین امام میں فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگار ظہور امام سے قریب ترین اس پرآشوب دور میں ہمارے دین کی حفاظت فرما، اور ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھ، اور اپنے امام کے ساتھ ہمیں متصل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔